گھڑی کی سوئیوں نے رات کے 12 بجا دیے تھے۔ حسان، جو ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ چھپنے اور ڈھونڈنے کا کھیل کھیل رہا تھا۔ گاؤں کی پرانی گلیاں اور خستہ حال مکانات اس کھیل کو اور بھی زیادہ دلچسپ بنا رہے تھے۔ حسان نے ایک خستہ حال گھر کے پیچھے چھپنے کا فیصلہ کیا۔ یہ گھر برسوں سے خالی تھا اور لوگوں کے مطابق وہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ حسان کو کبھی بھی ڈر نہیں لگا تھا، مگر اس رات کا ماحول کچھ الگ ہی تھا۔ حسان ابھی گھر کے پیچھے پہنچا ہی تھا کہ ایک پراسرار آواز نے اس کے کانوں میں گونج مچائی۔ کون ہے؟ حسان نے خود کو تسلی دیتے ہوئے پوچھا، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک پرانا کاغذ ہوا میں اڑتا ہوا اس کے قدموں میں آ گرا۔ حسان نے کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ جو راز جاننا چاہتا ہے وہ اس دروازے کو کھولے۔ حسان نے دروازے کو کھولا تو اندر ایک تاریکی راستہ تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر تجسس کے مارے وہ آگے بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ اچانک ایک روشنی کی کرن نے اس کی آنکھوں کو چمکایا۔ وہ روشنی ایک چھوٹے سے دیے سے آ رہی تھی جو ایک کونے میں رکھا تھا، کہ وہاں ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ اس نے صندوق کھولا تو اندر ایک چمکتی ہوئی چابی ملی۔ یہ چابی کس کی ہے؟ حسان نے خود سے پوچھا، مگر جواب صرف خاموشی تھی۔ وہ چابی لے کر آگے بڑھا اور ایک اور دروازے پر پہنچا۔ چابی اس دروازے میں گھما کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ یہ ایک قدیم کمرہ تھا جس کی دیواروں پر پرانی تحریریں لکھی تھیں۔ اچانک ایک پرانا آدمی وہاں نمودار ہوا۔ کیا تم وہ ہو جس نے راز جاننے کی کوشش کی؟ اس آدمی نے کہا۔ حسان نے سر ہلایا۔ تو سنو، یہ راز صرف تمہارے لیے ہے۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ حسان کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے کہا، میں یہ راز نہیں جاننا چاہتا۔ پرانا آدمی مسکرایا اور بولا، تو پھر تم آزاد ہو۔ جاؤ اور اپنی زندگی خوشی سے گزارو۔ حسان نے دل میں ایک سبق سیکھا، کبھی کبھار تجسس ہمیں مشکلات میں ڈال سکتا ہے اور ہر راز کو جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے دوستوں کے پاس واپس جا کر کہانی سنائی۔